جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے، آخری بیٹا ہے، آخری بیٹی ہے، اس پر بھی خوشی اگر نہ کریں تو پھر کب کریں؟ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن خود حکم دیتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، اس پر خوشی مناؤ۔ لیکن یہ کون سی خوشی ہے جو رب کو ناراض کر کے حاصل کی؟ ادھر امام صاحب کے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب جب آپ نکاح پڑھائیں تو نکاح کے بعد دعا بہت اچھی سی کروائیے گا۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی، جیسے ہی دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، ادھر ڈی جے کو یہ پہلے سے انسٹرکشن ہوتی ہیں، جیسے ہی مولانا صاحب نے دعا ختم کرنی ہے وہاں گانا چل پڑنا ہے، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دعا کا اثر ہم پر کب ہونا؟ ہم نے اس نکاح کی تقریبات کو اپنے ان فنکشنز سے ہی نکال دیا ہے کہ کہیں ہماری خوشیوں میں نکاح کی تقریب رکاوٹ ہی نہ بن جائے۔ جب تک مولوی صاحب بیٹھے ہیں تب تک ہم اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہے، جیسے ہی مولوی صاحب جائیں تو پھر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ آپ سب احباب جانتے ہیں۔ خوشی کا اظہار ضرور کریں، انسان کو، مسلمان کو رب ذوالجلال کا دین خوشی اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا خوشی میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے؟ نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اگر محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا تو یہ تو جنگ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے درختوں کو بھی کاٹنے سے منع فرما دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھیت کو آگ لگانے سے منع فرما دیا کہ جس سے دشمن نفع اٹھاتا ہے۔ کیسے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہو سکتا ہے؟ وہی سب کچھ جائز ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا۔ ہم پر کوئی غم آ جائے تو اس غم میں بھی قیودات رکھی گئیں۔ سیدہ ام خلاد ہمارے سامنے نہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، میدان جنگ ختم ہو چکا ہے، شہداء کے جسد کو جمع کیا جا رہا ہے، اور اس میں سیدہ ام خلاد اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں، چونکہ انہیں مدینہ میں یہ خبر مل گئی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا جو میرا سہارا تھا، بڑھاپے میں جس نے میرا دست و بازو بننا تھا، وہ راہ خدا میں کام آ گیا ہے، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے پورے جسم کو بڑی چادر کے ساتھ ڈھانپا، چہرے پر بھی آپ نے کپڑا ڈال لیا، اور اس کیفیت کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہر طرف پریشانی کے آثار ہیں، مسلمان اپنے شہداء کے مبارک جسموں کو جمع کر رہے ہیں، اور وہ ام خلاد، وہ اس عظیم مجاہد کی ماں پوچھتی پھر رہی ہے کہ میرا بیٹے کا جسد کہاں ہے، اس کا جسم کہاں ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور آ کر کہا کہ اماں جان، تجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تیرا سہارا دنیا سے چلا گیا، اور تو اس کیفیت میں بھی اپنے جسم کو ایسے ڈھانپ کر آئی ہے۔ تو آپ نے جواب میں کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ہم تو انہی کو رول ماڈل بناتے ہیں، وہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، انہی کی زندگیوں کے صدقے اور طفیل اور انہی کے بچوں کے خون کی برکت سے تو آج ہم مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کردار اگر ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ دقیانوسی باتیں اختیار کرنے والے ہیں، تو خدا کی قسم ہم انہی کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ ہمیں یہ روشنی اور ہمیں یہ ترقی اور کامیابی نہیں چاہیے جو ترقی اور کامیابی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کرتی ہے۔